वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा और शाहनवाज अमीर। अयाज अमीर एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। उनके बेटे ने जो एक इकदाम उठाया उसके ऊपर और सारा के ऊपर कि क्या वाकई नशा जिम्मेदार है इस सारी कार्रवाई के पीछे, इंटरनेट फारिग रहना जिम्मेदार है या फैक्टर्स कुछ और हैं। क्यों करते हैं आजकल के बच्चे, क्यों इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं, मेन कल्प्रिट कौन होता है इसके अंदर, कहाँ से ये चीज़ आती है, क्यों होती है। जब हम रीज़न नहीं ना जानेंगे जब तक ये इश्यूज़ कभी रिजॉल्व नहीं हो सकते। रीज़न जानना, चाहे वो आपकी डिजीज़ हो, चाहे वो आपका डिसऑर्डर हो, चाहे वो इस तरह की सोसाइटी के अंदर इलनेस जनरेट हो रही हो, इनकी रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम इसी रीज़न की बात करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अयाज अमीर साहब ने कल एक आर्टिकल लिखा है अपने बेटे की इस वारदात के ऊपर। इसका नाम है कहने को क्या रह गया है। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मौजूद है। तो हम इसी के एक पॉइंट से स्टार्ट लेंगे। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इस आर्टिकल के अंदर भी बहुत सी उन्होंने सदाकत लिखने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन की फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है कि हम अपने ऊपर बहुत सा ब्लेंडर ओपनली नहीं लेते हैं। हम अंदर से शायद हम बहुत से लोग हैं जो गलतियां कर रहे होते हैं ना कहीं हमें पता भी हो कि गलती हमसे हुई है, हम जिम्मेदार हैं, हम ओपनली उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि उतर के दूसरों में चले जाए। हम बहुत सी सोसाइटी के अंदर नाम दे देते हैं, जी प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं। फैमिली के अंदर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ज़ाती तौर पर हमारे यहाँ आम लोगों के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं जी, बेगम के ऊपर डालने की कोशिश करती हैं, बेगम अपनी सास के ऊपर, नंद के ऊपर डालने की कोशिश करती है, और कुछ नहीं मिलता सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, और कुछ नहीं मिलता इंटरनेट के ऊपर डाल देते हैं, कंपनी के ऊपर डाल देते हैं कि इनके दोस्त अच्छे नहीं हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर डाल देते हैं वाया 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 कि फ़लाँ के ज़रिए फ़लाँ के ज़रिए होता है। हम कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर सकत नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, हमने सीखा ही नहीं है। तो अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो इस आर्टिकल में भी एक छोटा सा पोर्शन है जो डिपिक्ट करता है कि ये ब्लेम डाला गया है ज़्यादातर इस सारे सान्हे के पीछे मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया है नशे को, इंटरनेट को, उसकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को, उसके फारिग रहने को। अब जनाबे वाला यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, यही पेरेंट्स हैं जो कि अपने उस फारिग बेटे को पैसा देते हैं। तो जब आप पैसा देते हैं, आपके पैसे के ऊपर वो नशा कर रहा है, आपके पैसे के ऊपर वो एक एलीट पूरा सर्कल है जिसके अंदर जाकर बैठता है, तो जिम्मेदार सिर्फ नशा तो नहीं है, वो पेरेंट्स हैं जो कि उसको पैसा दे रहे हैं। वो क्यों उसको किसी रिहैब सेंटर के अंदर नहीं लेकर गए कि बेटा ज़रूरत है, उसको ज़बरदस्ती लेकर जाते कि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसका ये सारा केस चले, सारा सिनेरियो चले, उसकी रिहैब हो, उसको ड्रग ट्रीटमेंट मिले, मेडिकेशन मिले, डिफरेंट थेरेपीज़ मिले और वो एक अच्छा शहरी पॉजिटिव बनकर बाहर आए। क्यों आप उसकी मुआशरे के अंदर 3 शादियां करते हैं और क्यों आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो औरत आएगी वही आकर उसको सहारा देगी। और ये हमारी सोसाइटी का, सिर्फ पर्टिकुलरली इस केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल जनरली इसके तनाजुर में अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। हमारे इर्द गिर्द आजकल जितने भी सानियात हो रहे हैं ना, वो सब इसके अंदर आज कवर हो जाएंगे। क्यों हम ये कोशिश करते हैं बार बार कि कोई लड़की आएगी, उससे शादी होगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक सोच तो वही नज़र आ रही है ना कि या तो आप बिल्कुल लाताल्लुक हो गए, कोई ताल्लुक नहीं जी, बस हमने पैसा देना है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, बाकी जो ये करता रहे, जो मर्जी होगा देखी जाएगी, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं कह रहा, हम इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो वही बच्चा जिसको आप पैसे दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये हमें नहीं छेड़ेगा, हम इसे नहीं छेड़ेंगे, तो वो जाकर दूसरों की जिंदगियों को छेड़ते हैं और इस तरह के सानियात होते हैं। और फिर आप उसके ऊपर पशेमान होते हैं, फिर आप उसके ऊपर कंसर्न शो कर रहे होते हैं कि उसके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे होंगे, उस बच्ची के क्या कर रहे होंगे। तो आप जिम्मेदार तो हैं। आप खुद जो भी सुन रहे हैं मुझे सोच के बताएं कि क्या वो पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं हैं जिनके पैसे के ऊपर वो बच्चा अयाशी करता है, नशा करता है, और हम फिर एंड पर कह देते हैं कि नहीं जी वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो अकेला रहता था, वो तो इंडिपेंडेंट था, अपनी मर्जी से जो कुछ करता था। तो पहले ये स्टेप क्यों नहीं उठा सकते? जिस औलाद को आपने पैदा किया अगर संभाल नहीं सकते थे तो फिर क्यों आपने उसको इस ज़मीन पर छोड़ा दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करने के लिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं ना
کرمنلز ہیں، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو بھی اس طرح کے کیٹیگریز کے اندر لوگ فال کرتے ہیں، کوئی بھی آج تک سائیکالوجی کی ہسٹری میں بڑے وثوق سے یہ بات اور دیانتداری سے کہہ رہی ہوں، ایسا کوئی کیس ہم نے نہیں دیکھا جس کے پیچھے سے فیکٹرز اس کی فیملی کے ساتھ نہ ملتے ہوں، جس کا انوائرمنٹ اس میں ذمہ دار نہ ہو، جو لوگ اس کی پرورش کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہ ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کرمنل کیسز ہیں، کرائمز ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، نیگیٹیولی کسی کو ہارم کر رہے ہیں، افیکٹ کر رہے ہیں، امپیکٹ کر رہے ہیں کسی کی لائف کو، یہ سارے کیسز وہ ہوتے ہیں جن کے گھر سے، جن کے بچپن سے یہ چیزیں ان کے اندر آتی ہیں، یہ ان کا ماحول ہوتا ہے جو ان کو یہ کام کرنے کے اوپر اکساتا ہے۔ نگلیکٹڈ چائلڈز ہوتے ہیں موسٹلی، یہ ماں باپ جن کو توجہ نہیں دیتے، اور اٹینشن لینے کے لیے سوسائٹی کے اندر یہ اس طرح کے کیسز، اس طرح کے سانحات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری زندگی وہ پین میں ہوتے ہیں، اور ان کے پین کے آگے اس دنیا کا پین، دوسرے لوگوں کا پین بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اپنے اس پین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر وہ مختلف طرح سے لوگوں سے بدلے لیتے ہیں، ریونج لیتے ہیں، چاہے وہ پھر ان کے پیرنٹس ہوں، کچھ لوگ اپنے پیرنٹس سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کی شکل میں کسی اور لڑکی، کسی اور عورت سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی، والدین کی۔ ہم یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ ہمیں یہ بہت برا لگا، ہم نے پہلے اس بچی کو بتا دیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو اس بچے کے اس پوائنٹ پر، اس سوچ تک آنے کے پیچھے بھی آپ کی ذمہ داری ہے جناب، اس کو بھی آپ نے کور کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے۔ تیسری اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جیسے یہ سارا جو تھی بہت براڈ مائنڈیڈ لڑکی تھی، اس کو وہ بقول ان کے، یہ ایاز امیر صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے، کہ اس کو پتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہو یہ ساری چیزیں، اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ آج کل ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس چیز کے اندر آتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انوالومنٹ شو کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ جس شخص کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو کہیں کہ وہ آپ کو تبدیل کر کے دکھائے۔ جہاں آپ نے 3 سال ویٹ کیا، جہاں آپ نے 4 سال ویٹ کیا، جہاں آپ نے 7 سال ویٹ کیا، وہاں آپ کچھ ماہ اور بھی کر سکتے ہیں۔ عادتوں کو چینج ہوتے ہوئے میکسیمم جتنی بھی ایکسٹریم عادتیں ہوں نا، 21 ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، 21 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو 21 دن کا آپ وقت دیں اس شخص کو۔ اگر وہ شخص اس 21 دن میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ ضرور ان کے اندر انوالو ہوں، لیکن اگر وہ شخص اس رشتے میں آپ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے خود کو چینج نہیں کرتا، 4 سال میں چینج نہیں کرتا، 5 سال میں چینج نہیں کرتا، تو اس ریلیشن شپ میں آنے کے بعد بھی چینج نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں جب آپ ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو مرد کی اتھارٹی ویسے ہی آپ کے اوپر بڑھ جاتی ہے، اور پھر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو بہت سے سیکریفائزز، کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ تو خدارہ سوچیں، شادی کسی کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، کہ ایک شخص جو مینٹل ہیلتھ اس کی خراب ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلق خراب ہے، اگریسو ہے، اگریشن شو کرتا ہے، اور آپ ایک بناتے ہیں کہ جی جب اس کی شادی کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اسے دورے پڑتے ہیں، اس کی شادی کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ سائیکالوجی میں ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا، کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا نہ پڑھایا کہ ایسا آپ کریں گے شادی جو ہے وہ ایک شخص کو بہتر کر دے گی، ٹھیک کر دے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مزید زندگیوں کو برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی لوگوں کو بچائیں، اس عذاب میں، اس اذیت میں ڈلنے سے بچائیں۔ لاسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک براڈ مائنڈیڈ لڑکی تھی، وہ اس چیز سے نہیں نکل سکی، اس نے اتنی چیزیں سفر کی، تو نیرو مائنڈیڈ جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے سفر کریں گے۔ یہاں پر ان واردات کے پیچھے نیرو مائنڈیڈ، براڈ مائنڈیڈ لوگوں کا کوئی کنسرن نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، صرف ایک سوچ کی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے ڈولی۔ ایک لڑکی کو، اپنی بیٹیوں کو ہم ڈولی کا خواب دکھاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈولی آئے گی، کوئی شہزادہ آئے گا، آ کر انہیں لے کر جائے گا، اور اس خواب کے پیچھے وہ ساری زندگی گزارتی ہیں۔ جو تھوڑے پرانی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں اتنی زیادہ آزادی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر وہ لڑکیاں یہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہیں، کوئی ان کو نہیں ہوتا، اور ان کو جاتے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اس گھر سے تمہاری ڈولی نکل رہی ہے، آپ جب اگلے گھر سے آؤ گے تو تمہاری میت ہی آنی چاہیے۔
اور یہی سوچ آہستہ آہستہ ہوئی کیا ہے، تھوڑی سی ایوالو ہو کے سامنے آئی ہے. سوچ یہی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، چاہے وہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوں، چاہے وہ نیرو مائنڈیڈ لوگ ہوں، نیرو مائنڈیڈ بچیاں ہوں، نیرو مائنڈیڈ لڑکیاں ہوں. اب آج کل ماڈرن ایج میں کیا سوچ ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارے پیچھے سے وہ ڈولی کی خواب وہی ہیں. آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ ایلیٹ فیملی کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، آپ بہت زیادہ آپ نے ترقی کی ہوئی ہے، گرو کیا ہوا ہے، آپ کی فیملی بہت براڈ مائنڈیڈ، اپنی مرضی سے کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں. لیکن آپ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ ڈرتے ہیں کسی ایک ریلیشن شپ سے باہر نکلنے میں. آپ کو کسی کی ڈپینڈنسی کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ایک سہارا چاہیے ہے، آپ کو کوئی ایک ایسا شخص چاہیے ہے جو کہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کرے، کیونکہ سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیونکہ آپ جب ایک لیبل کے ساتھ واپس جائیں گے تو آپ کو ویسے ایکسیپٹ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لو مڈل کلاس ہے، جیسی بھی وہ کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کسی بھی کلاس میں ویسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا جیسے اس لیبل سے پہلے ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو اس ڈر سے، اس خوف سے کیا کرتی ہیں ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں اس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اس ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہیں، کبھی ماں باپ کے نام کے ہاتھوں، کبھی سماج سے بلیک میل ہو کر، کبھی رواج سے بلیک میل ہو کر. تو ہمیں یہاں پر نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹی کی صحت، ہماری بیٹی کی سانس زیادہ ضروری ہے. ہمیں ان لیبل سے ریلیشن شپس نہیں چلتے ہیں، رشتے تعلق نہیں چلتے ہیں. اکثر ماں باپ نے بھی جو پسند کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نبھا نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. تو کالی پیلی نیلی اپنی بیٹی کے چہروں کے اوپر داغ اور اپنی بیٹی کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی آواز بنیں، ان کے دوست بنیں، ان کو سہارا دیں، ان کو پوچھیں اور ان کو یہ حق دیں، ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر یہ ریلیشن شپ نہیں چلتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری مسٹیک ہے، تم ایک فیلئر ہو، تم واپس اپنے گھر میں آ سکتی ہو. ہم تمہیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اگر تم واپس آتی ہو، یہ ریلیشن شپس نہیں بھی چلتے ہیں تو تم اکیلی بھی زندگی میں سروائیو کر سکتی ہو، اکیلی بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو، جی سکتی ہو، سانس لے سکتی ہو. تو ہمیں سانسوں کی ضرورت ہے. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہماری لڑکیاں بچیاں ہونی چاہیے اور ان کو یہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، اس سوچ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ماں باپ کے گھر سے ایک دفعہ چلی جائیں گی تو بس وہ چلی جائیں گی، اس کے بعد واپس نہیں آ سکتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ، یہ سینٹینس بدل گئے ہیں لیکن ہماری سوچ پیچھے نہیں بدلی ہے. اور وہی سوچ کے اندر جب ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں پروان چڑھتی ہیں تو پھر اس طرح کے کیسز ایک ریزن بنتے ہیں بہت سے کیسز کے اندر آگے بڑھنے کے. تو آئی ہوپ ہم ان واقعات سے، انسانیات سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو سے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. شفق پرویز سائننگ آف.